السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ کل میں نے اپنے بارے میں ایک بات عرض کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری نیت اور صحت کو ٹھیک رکھے، درست رکھے۔ یہ انسانیت کی اشد ضرورت ہے، نیت اور صحت۔ میں بعض اوقات انگریز کے بنے ہوئے پل دیکھتا ہوں، مکان دیکھتا ہوں، بلڈنگ دیکھتا ہوں اور ان کی پختگی دیکھتا ہوں، پھر اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ ہم اس کو توڑ رہے ہیں۔ 70 سال تو ہو گئے ہیں پاکستان بنے کو، اور 70 سال اس سے پہلے، 70 سال 100 سال ہو گئے ہیں ہمیں انگریز کی بنی چیزیں توڑتے ابھی تک پوری نہیں توڑ سکے، ابھی تک پوری نہیں توڑ سکے۔ ہم انگریز کو لاکھ برا بھلا کہیں۔ دیکھیں، جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ایک ہمارے انسانی بھائی ہیں، غیر مسلم ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ وہ پلیں بنی ہوئی ابھی تک چل رہی ہیں۔ میری آپ کی بنی ہوئی پلیں ایک بار تبدیل ہو چکی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں۔ زندگی میں نیتوں کا بڑا دخل ہے اور جذبوں کا بہت دخل ہے۔ ایک کسان ہل چلا رہا تھا، ہل چلاتے اس نے تھوکا اور قبلہ کی طرف تھوکا۔ احساس ہوا مقام ادب ہے، قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے۔ اور پھر اپنے آپ کو کہنے لگا، تجھے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایسا نہ کیا کر، لہٰذا اب تجھے خود اپنی سزا میں دیتا ہوں، اور منہ سے اپنی تھوک اٹھا، اپنے آپ سے باتیں کر رہا اور اٹھا کے ایک طرف پھینک۔ اب اپنے آپ کو سزا دے رہا اور منہ قریب لے گیا تھوک کے کہ منہ سے اٹھاؤں گا، ہاتھ سے نہیں، جس منہ سے پھینکی ہے۔ اور جب منہ قریب لے گیا اور اخیر تھا کہ اس کی زبان یا ہونٹ اس تھوک کو چھوتے، وہ تھوک ایک لال اور موتی بن گیا۔ حیران ہوا، یہ کیا؟ اتنا قیمتی موتی، اتنا قیمتی لال؟ اسے اٹھا لیا اور حیرت سے دیکھ رہا۔ اب پل میں جذبہ بدلا اور نیت بدلی، کہنے لگا ایک تھوک اور ڈال دے، اس طرح اور موتی بن جائے گا۔ پہلے انجانے میں تھی، اب جانے میں تھی۔ پہلے نیت نہیں تھی، جذبہ اور تھا، اب جذبہ بدلا۔ جب جذبے بدل جاتے ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یقین جانیے، پھر تھوک پھینکی، پھر اپنا منہ قریب لے گیا، اور اس جذبے کے ساتھ اب یہ بھی لال بدخشاں موتی ہیرا بن جائے گا۔ وہ بچھو بنا، اس نے زبان پہ ڈسا، وہیں تڑپ کے مر گیا۔ نیت اور صحت یہ زندگی میں رواں دواں رہیں۔ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میرا جذبہ کیا ہے؟ نیتوں کا زندگی پہ اثر ہے۔ بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے بھول گیا، بھٹک گیا، شکار کھیلتے کھیلتے ایک باغ میں جا کے نکلا، گرمی تھی، جا کے سستایا اور سہارا لیا۔ انار کا باغ تھا، انار کا باغ تھا، تو کہنے لگا کوئی پانی پلا دے۔ انہوں نے انار لیا، کاٹا، اس کو نچوڑا، اور انار کو نچوڑا تو اس کا پورا پیالہ بھر گیا، جوس کا اور رس کا۔ حیران ہوں کہ انار کا پورا پیالہ بھر گیا، عجیب لگا۔ میری نگری میں، میری مملکت میں ایسا انار کا باغ ہو اور میں نے اس پہ ٹیکس نہ لگایا ہو، ایک دم فوراً دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس پہ ٹیکس لگاؤں گا۔ پہلے نیت اور جذبہ اور تھا، اب نیت جذبہ بدلا،
اور اس کے بدلتے ہی پیاس لگی تو کہنے لگا ایک پیالہ گلاس اور دے۔ تو انہوں نے انار کو نچوڑا تو تھوڑا سا ہوا، پھر نچوڑا، پھر نچوڑا۔ اب یہ حیران، پہلے تو ایک انار سے پیالہ بھرا تھا اس کے رس سے، اب کیا ہے؟ جب پیالہ نوش جان کیا اور کہنے لگا یہ کیا ہوا، اسے خبر نہیں تھی باغبان کو، یہ بادشاہ ہے۔ کہنے لگا لگتا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے، اللہ نے برکت اٹھا لی ہے۔ ہر لمحے ہر لحظہ مولانا عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ ٹنڈو آدم کے درویش تھے، فرماتے تھے کہ انسان کی نیت کے بدلنے کا پتہ نہیں چلتا، روٹی کے توے پہ جلنے کا پتہ چلتا ہے، اس پہ کچھ دیر لگتی ہے، کہ روٹی توے پہ جلتے ہوئے کچھ وقت لیتی ہے، کچھ دیر لگتی ہے، انسان کی نیت کے بدلتے کا پتہ نہیں، دیر نہیں لگتی، پل میں بدل جاتی ہے۔ ہر لمحہ ہر لحظہ اپنی نظر نیت پہ اپنی نظر رہے کہ میں کس جذبے کے تحت آپ سے بات کر رہا، آپ کس جذبے کے تحت تسبیح خانے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ تسبیح خانہ، بلکہ اگر ہم خدمت خلق کا کوئی کام کر رہے، انسانیت کو کچھ دے رہے، حتیٰ کہ کسی کو سلام کر رہے، انجان ہے یا نہ جاننے والا ہے، واقف ہے یا نہ واقف ہے، ہم کسی کو سلام کر رہے، میرا جذبہ کیا ہے؟ ہمارے پروفیسر تھے، کالج میں پڑھاتے تھے، پروفیسر جلیل صاحب کہتے تھے ہم انہیں، بڑے سخت دبنگ آدمی تھے، ایسے نظر رکھتے تھے۔ ایک دم پڑھ رہے تھے تو کسی طالب علم نے سیٹی ماری، ایسے نیچے دیکھ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں نا ایک کلیویکل بون تھی، یہ ہنسلی کی ہڈی تھی، ہمیں یہ پڑھا رہے تھے، اور انسانی ہڈی اصلی ہم سب کے ہاتھوں میں تھی، اصلی انسانی ہڈیاں ڈھانچوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، تو ہاتھ میں تھے، ایسے دیکھ کے کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ، نیچے ہاں دیکھ رہے، کھڑے ہو جاؤ، خاموشی، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے سمجھا کہ سر نے دیکھ لیا ہے، حالانکہ دیکھا نہیں تھا، اپنی ذہانت سے کام لیا، دیکھا نہیں تھا، اپنی عقل مندی سے کام، وہ کھڑا ہو گیا۔ خیر سزا کیا دینی تھی، ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، کلاس سے واک آؤٹ، نکل جاؤ، پیریڈ وائے۔ میرا ان سے تعلق، میں ان کے گھر خدمت کرنے جاتا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی استاد کی جا کے گھر میں خدمت کر، میں ان کے گھر خدمت کرنے جاتا تھا، میں نے ان کے گھڑے بھرے ہیں اور کام کیا ہے، خدمت کی ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے جب میں ایس سی کالج میں پڑھتا تھا، میرے والد یعنی میرے دادا فرماتے تھے تو کالج میں پڑھتا ہے پر جا کے استاد کے گھر کی خدمت کیا کر۔ پروفیسر عبداللہ صاحب تھے اس دور میں بہاول پور کے، اہل حدیث تھے، والد صاحب فرماتے ہیں میں ان کے گھر جا کے ان کے گھڑے بھرتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ میرے والد صاحب نے فرمایا تھا میرے دادا نے میرے والد کو کہ کسی استاد کے گھر جا کے خدمت کیا کر بیٹا، علم وہاں سے حاصل ہوتا ہے، پانی بھرنے سے علم ملتا ہے، پانی بھرنے سے مراد خدمت کرنے سے۔ تو میں نے سر سے بعد میں پوچھا، میں کہ سر آپ نے دیکھ لیا تھا؟ کہنے لگا اوے بغلول، میں نے کہاں دیکھا تھا، میں دیکھتا تو پھر معاملہ اور ہوتا، اور میں اگر سر اٹھاتا تو کوئی نہ بولتا ہوں، لڑکے سارے ایک ہوتے ہیں، استاد ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے۔ میں نے ایسے دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ دیکھ لیا، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ ایک دفعہ یہی پروفیسر جن کی بات میں پروفیسر جلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، جن کی بات میں عرض کر رہا ہوں، مجھ سے ایک بات فرمائی۔ ان کے گھر میں جیسے پہلے دور میں جمعدار آتے تھے، پخانہ اٹھا کے لے جاتے تھے، فلش سسٹم کی کہانی تو تھی نہیں، تو جمعدار آیا اور ایک جگہ نا وہ پخانہ گرا ہوا تھا، اس کا کوئی تھال جو بھی لفظ کہوں، ٹوکری ایسی تھی ٹوٹی ہوئی تھی، 2-4 جگہ پخانہ گرا ہوا تھا۔ میں نے وہ صاف کیا، کوئی پرانی ٹاکیاں صاف کر کے نا، اس بات پہ انہیں حیرت ہوئی، مجھ سے کہنے لگے تو نے کس لیے صاف کیا؟ میں کہ سر وہ پڑی تھی میں نے اٹھا کے صاف کیا۔ تیری نیت کیا تھی؟ بزرگ بنتا ہے؟ نہیں سر میں نے تو نہیں۔
کہنے لگے پھر اس لیے کہ میں تمہیں دیکھوں اور کہوں کہ واہ کمال ہے. اور پھر فرمانے لگے دیکھ ساری زندگی میں نے ایک چیز کی مشق کی ہے کہ اپنی نیت پہ نظر رکھی ہے اور دوسروں کی نیت سے درگزر کیا ہے. اپنی نیت پہ نظر رکھی ہے اور دوسروں کی نیت سے درگزر کیا ہے کہ دوسروں کی نیت کے بارے میں میری کیا خبر ہے، نہ معلوم وہ بد نیت ہے یا نیک نیت ہے، میں دوسروں کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں. ایک صحابی اللہ کے حبیب کملی والے کے در اطہر پہ زور زور سے ذکر کرتے تھے. آقا کے ایک غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ریاکار ہے، دکھاوا کرتا ہے. تو آقا نے فرمایا مفہوم ہے، کیا تو نے اس کا سینہ دل چیر کے دیکھا ہے؟ ہماری نیتوں کا زندگیوں پہ اثر ہے، زندگیوں پہ اثر ہے. یاد رکھیے گا جو شخص ساری عمر لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے اللہ منگتا اور بھوکا رکھتا ہے، اور جس کا جذبہ باوجود فقیر ہونے کے دینے کا جذبہ ہوتا ہے اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو سخاوت اور غنا دیتا ہے اور غیبی رزق عطا فرماتا ہے. ساری عمر. ایک صاحب تھے کوئی 17-18 سال سے ان سے تعلق رہا، پھر میں لاہور شفٹ ہوا، ان سے اب تعلق نہیں رابطہ ہے. تو میں ان کے ساتھ کئی سفر کیے. ان کا ایک اصول تھا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی جیبوں سے نکلاتے تھے. اب میں ایک منظر دکھا رہا ہوں جیب سے نکلوانے کا. ہم گئے ڈیرہ بگٹی. ڈیرہ بگٹی سے بھی بلوچستان سے آگے ایک درویش تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، ان کی زیارت کرنے. اس کا واقعہ ان کا میں نے سنایا کہ وہ آنکھوں سے نابینا تھے لیکن خدا رسیدہ تھے، اللہ والے تھے، اور ہاتھ ملاتے ہی کہہ دیتے کہ یہ انسان ہے، کتا ہے، بندر ہے، جس کو قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ لوگ انسان نہیں ہوتے، وہ اندر کے خنزیر اور کتے ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بدتر ہوتے ہیں. اللہ کے قرب سے دور ہو کے، مدینے والے کے عشق سے دور ہو کے اور ایمان اعمال کی زندگی کو چھوڑ کے. خیر ان کے ہمیں گیا کچھ دن رہا تو میرے ساتھ تھے. ایک ہوٹل پہ ہم پہنچے، ہم نے کھانا کھانا تھا، اور یہ ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ. جب کھانے کا وقت ہے نا حکیم صاحب دیکھیں اب آپ نے آگے نہیں نکلنا، اب پیسے میں نے دینے ہیں. اور پیسے کے اندر نا ایسے ہاتھ ہلانے لگے، ایسے ہلاتے لاتے. میں نے پیسے دے دیے، مجھے پتا تھا. کہنے لگے دیکھیں نا اب پھر زیادتی کر گئے نا، اب پھر زیادتی کر گئے. اسی طرح قدم قدم پہ وہ بندہ، اس کی کوشش ہوتی تھی میں بچا لوں. ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے ایسی باتوں میں کچھ بات منہ سے نکل بیٹھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میری کوشش ہوتی ہے میں بچا لوں اور دوسرے کا خرچ کراؤں، دوسرے کے خرچ کرا کے مجھے خوشی ہوتی ہے. اس دور میں نا پی ٹی سی ایل فون تھے، موبائل فون کا نظام نہیں تھا، اور کہنے لگے کہ میں دوسروں کے پی ٹی سی ایل فون پہ لمبی کالیں کرتا ہوں، کیا پکایا ہے، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اور اپنی کال کے لیے پہلے سے بٹن پہ ہاتھ ہوتا ہے، کال ہوئی اور بند کر دیا. آج 19 سال ہو گئے ہیں، 18 سال غالباً ہو گئے ہیں، اور 18 سال کے بعد مجھے اس دن ملے. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جو اجڑ گیا اس کا حال پوچھتے ہو. یہ الفاظ ہیں اس شخص کے، نیتوں کا زندگی پہ اثر. جو اجڑ گیا اس کا حال. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے بیٹے فلاں کا نام لیا، جانتے ہیں؟ ہمیں اچھی طرح ہمارے ہاتھوں میں جوان ہوا ہے. دوسرے کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل میں اچھی طرح جانتا ہوں. کہنے لگا دونوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، دکان کاروبار سے نکال دیا ہے، اب گھر میں رہتا ہوں اور بیوی بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے. فلاں بڑا بھائی؟ میں نے کہا ہاں اچھی طرح بھائی جان، وہ بھی فلاں بھی. کیوں؟ کہنے لگا کوئی خبر نہیں. میں نے کہا وجہ؟ آپ نے کوئی زیادتی کی؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں، آپ کے سامنے ساری عمر محنت کی، میں نے ساری عمر جان ماری. میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جذبے کا اثر ان کی زندگیوں پر پڑا اور ہمارا جذبہ لوگوں سے کھانے کا، لینے کا اور لوگوں کی جیب سے لوٹنے کا تھا، اور وہ کر کر کے ان کو کھلایا. اس کا اثر یہ پڑا کہ اب ان کا جذبہ بھی یہی ہو گیا کہ تو کون ہے، نکل جا یہاں سے. اور وہ آج بھی تر بدر ہے،
آج بھی میں کبھی کبھی جاتا ہوں، فون کرتا ہوں، بلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، حالانکہ اس نے خود میری کئی دفعہ جیب صاف کی ہے، ایک دفعہ نہیں، 20 دفعہ۔ حتیٰ کہ میں نے ایک مسجد کے لیٹرین تھے، 40 لیٹرین میں نے بنوانے تھے، اس کے دروازوں کے لکڑی میں نے ان سے عرض کیا، اس لکڑی میں اس دور میں 1,80,000 روپے کا 2 نظام اوپر نیچے کیا اور میں نے دے دیا۔ اور ایک صاحب کو، میرے ساتھی ہیں وہ شہباز شاہ، میں نے اس کو کہا، انہوں نے کہا جی اس طارق نے 18,000 اور دینے، میں نے کہا یہ بھی دے آ۔ تو نیتوں کا زندگیوں پہ اثر ہے۔ میں اپنی نیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو سدا کھوٹا کہتا رہوں اور دوسروں کی نیت کے اعتبار سے درگزر کرتا رہوں۔ مجھے اس نے کہا کہ انہوں نے پیسے کیے، میں نے کہا نہیں کیے ہوں گے، چلو دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لٹا اپنی ہستی بھلا کرتے کرتے، ڈبو ہی دیا تھا تجھے ناخدا نے، لگی پار کشتی خدا کرتے کرتے، نماز محبت ادا کرتے کرتے، کٹی عمر ساری وفا کرتے کرتے۔ اپنی نیت اور صحت پہ ہمیشہ نظر ہو، نیت اور صحت پہ کہ میری نیت کیسی ہے، میں کیا چاہ رہا ہوں۔ لوگوں کی جیبوں پہ میری نظر ہے، لوگوں کے مالوں پہ نظر ہے، اور لوگوں کے کھانوں اور چیزوں پہ نظر ہے، یا اللہ جل شانہ کے خزانوں پہ نظر ہے۔ اور اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کسی سے نفع مل جائے، عزت کا یا مال کا، کھانے کا یا چیزوں کا، ڈر جائے، اور پروٹوکول مل جائے، عزت ہو، وقار ہو، لوگ ادھر کھڑے ہوں، ادھر کھڑے ہوں، کوئی مصافحہ کر رہا، کوئی ہاتھ ملا رہا، کوئی ہاتھ ہلا رہا، اندر ڈر جائے کہ مولا میں تو ویسے ہی کمزور ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری نیت اور میرا جذبہ یہی ہو کہ یہی میری زندگی کی متاع ہو، اور اسی کو کرتے کرتے آنکھ بند ہو جائے، اور تیرے ہاں جب حاضر ہوں تو کہے کیا لایا، میرے بندے یہی بندوں کو دکھانے کے لایا تھا، اور لوگوں کے سامنے تو بزرگ حکیم حضرت بنا تھا، اور ہم نے دیکھ لیا جو کچھ تھا، آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اور تو ان لوگوں میں ہے جو ہمارے مردود لوگ ہیں۔ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر پل ڈرتے رہیں، اپنی نیت پہ کہ کھوٹے ہونے کا 100% یقین ہو، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اپنی نیت کے کھوٹا ہونے کا 100% اس کی نظر ہو کہ مولا تو بس میری نیت کو ٹھیک کر دے، میرے جذبوں کو ٹھیک کر دے۔ ہر لمحہ اپنی نیت پہ نظر ہو، ہر پل ہر ساتھ اپنی نیت پہ نظر ہو۔ یہ میں ہر تراویح کے بعد ایک دعا پڑھتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ فرمایا مجلس کوئی ختم ہونے کی دعا ہے، اگر کوئی مجلس میں کمی بیشی نیت کی، جذبے کی، لفظوں کی، کلام کی، خیال کی اور کسی بھی قسم کی، تو اللہ پاک درگزر فرماتے ہیں، یہ مجلس کا کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ ہماری ہر مجلس میں ہمیں ندامت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، نماز کے بعد اللہ بس معاف کر دے، تو بڑا ہے، میرا نماز، میرا خیال، میرا گمان، میرا تصور مولا کیا تھا، مجھے کوئی خبر نہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ مولا پہلے استغفار ہے، پھر یہ جو ذکر عبادت، اس کو مولا تو بہتر بنا دے، اچھا کر دے۔ اپنی نیت پہ ہر پل نظر ہو، اپنی نیت پہ ہر لمحہ شک ہو، ہر لحظہ شک ہو، اور خاص طور پہ مجھ جیسے لوگ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، جن کی 4 بندوں میں کچھ جان پہچان ہے، یہ لوگ بہت خطرے میں ہوتے ہیں، بہت خطرے میں ہوتے ہیں۔ حقیقت ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ مولا ان کی نیتوں کی حفاظت فرما، ان کے جذبوں کی حفاظت فرما۔ گمنام آدمی کو بیچارے کی نیت بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو گمنام ہے، کوئی جانتا نہیں، کوئی مانتا نہیں، کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، کوئی ہٹتا نہیں، اس بیچارے کو اپنی نیت کے سنبھالنے کی ضرورت ہوگی، وہ تو ہر پل ہر انسان کو ہے، لیکن اس کو کیا ہوگی؟ جس کو 4 بندے جانتے ہوں،
جس کو 4 بندے مانتے ہوں اور جس کے بارے میں 4 بندے ایک رائے رکھتے ہوں، اس کے اوپر کتنا بوجھ ہوگا اور وہ اپنی نیت کے اوپر کتنا پریشان ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے۔ ہر پل اپنی نیت پہ شک ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور نیتوں کا نسلوں پہ اثر پڑتا ہے، نسلوں کی صحت، نسلوں کی دولت، نسلوں کا مال، اور نسلوں کے ساتھ میرا ایٹیچیوڈ، نسلوں نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، نسلوں کے ساتھ میرا رویہ کہ آئندہ نسلیں میرے ساتھ کیا کریں گی۔ یہ آنکھ کی پلکیں میری اولاد، کہ ایک پلک اٹک جائے تو آنکھ کا دیکھنا بند ہوتا ہے، یہ آنکھ کی پلکیں ہیں، یہ آنکھ کی پتلی ہے، یہ میری نسلیں، میری بیٹیاں اور بیٹے، یہ بڑے ہو کے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میری نیتوں کا جذبہ، میری نیتوں کا نظام ان کے اوپر اثر ڈال رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے، نہ چاہتے ہوئے ان کے اوپر اثر ڈال رہا ہے۔ مولا بس 2 چیزیں اللہ سے مانگا کریں، مولا عافیت فرما اور انتقام سے بچا، مکافات عمل، انتقام سے بچا، کہ میں نے اور میری نسلوں میں کسی بڑے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، لفظوں کے طور پہ، حرفوں کے طور پہ، لہجوں کے طور پہ، مال کے طور پہ، کسی لین دین میں، کسی معاملات میں سخی، بس تو درگزر بھی فرما، انتقام سے بچا، مجھے بھی میری نسلوں کے ساتھ تو انتقام لے، اے اللہ مکافات، انتقام سے بچا، بس درگزر، رحم۔ اپنی نیت کو ہر پل ٹٹولتے بھی رہیں اور مشکوک بھی رہیں۔ عالم میں فساد ختم ہو جائے گا، انسانیت کو چین آ جائے گا، انسانیت کے اندر خیریں اور برکتیں بھر جائیں گے۔ اور جب دوسروں کی نیتوں پہ شک رہے گا، ہر بندے کو مشکوک نظر سے دیکھے گا، بدگمان کہہ رہے، دیکھو متکبر جا رہا، دیکھو یہ بد دیانت جا رہا، دیکھو یہ سارے جہان کو لوٹا ہوا جا رہا۔ اور اپنی صحت پہ نظر رہے، صحت پہ نظر رہے۔ آج میرے ایک دوست مجھے ملے، میں نے دیکھتے ہی کہا، میں نے کہا آپ بہت موٹے ہو رہے ہیں، جسم آپ کا بڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو اپنے پیٹ پہ شک ہو رہا ہے، میرا پیٹ بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، آج میں پیٹ اور ویٹ کا ایک آپ کو پیمانہ بتاتا ہوں۔ یہ سینہ، مرد کی بات کر رہا ہوں، سینہ اور پیٹ اگر ہیں برابر، ٹھیک، تو سمجھ لیں کچھ نہ کچھ گنجائش ہے۔ اگر یہ سینہ اور پیٹ باہر نکل آیا، جیسے میرا نکل رہا ہے، مجھے شک ہے، تو سمجھ لیں معاملہ گڑبڑ ہے۔ مجھے اپنی غذا پہ نظر رکھنی ہے، مجھے اپنی خوراک پہ نظر رکھنی ہے۔ دسترخوان کسی اور کا ہے، پیٹ تو میرا ہے، صحت تو میری ہے، فٹنس تو میری ہے۔ رمضان میں بجائے اس کے کہ میرا وزن کم ہوا، وزن بڑھ گیا، کیوں بڑھا؟ رمضان میں بجائے اس کے کہ میرا پیٹ اندر جائے، باہر نکل آیا، کیوں نکلا؟ پھر میں درد کی گولیاں کھاؤں، اور پھر اتنی گولیاں کھاؤں کہ گولیاں اثر کرنا چھوڑ دیں، کہیں ہمارا ملک 2 نمبر دوائیں بناتا ہے۔ بھئی عجیب بات ہے، تو نے مال ہی اتنا کھایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام خدا بخش تھا۔ مجھے بچپن میں ان کا چہرہ ہلکا سا یاد ہے۔ وہ تقریر کرتے تھے، بستی میں گئے، گاؤں میں گئے کہ انہیں کہ جی خدا بخش صاحب آ گئے، خدا بخش صاحب آ گئے، کہنے لگے ہمارے ہاں پیر صاحب گھر کھانا کھائیں۔ اس نے کہا فقیرو، ان کا اکثر تکیہ کلام تھا، فقیرو تنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا صحیح، سبحان اللہ، پیر پیسو تے برکت تھی ویسی۔ اب حضرت تشریف لے گئے، ان کے گھر میں کھانا کھایا، ٹھیک ہے نا، ان کے گھر میں کھانا کھایا۔ اب دوسرے کو نے کہا کہ جی اس نے کھلایا، میں نے تو نہیں کھلایا، اس کے گھر میں برکت آئی۔ انہوں نے کہا حضرت میرے گھر بھی کھا لیا، فقیروں نہ تنگ کرو۔ اب اس کے بھی گھر کھا لیا۔ اس نے کہا ان کیوں کھلایا؟ انہوں نے میں نہیں کھایا، میرے گھر میں برکت نہ آئی۔ اب کرتے کراتے یہ سارا نظام چل رہا ہے،
کہندے آخر کار اتنا ہو گیا کہ طبیعت خراب ہو گئی. اونٹ کو بٹھایا، اونٹ پہ کجاوے ہوتے تھے لکڑی کے، ادھر بندے بیٹھتے تھے، کجاووں کے نیچے رضائیاں ڈالی، ان کو سلٹایا، اوپر رضائیاں ڈالی، رسا مارا. یہ حقیقی واقعہ ہے. اور رسا مار کے پھر اونٹ کو اٹھایا اور پھر ان کے گھر کے سامنے اٹھا بڑی مشکل سے کر کے جو ہے ان کو گھر چھوڑ گئے. یہ حضرت صاحب گاؤں میں گئے تھے. اچھا افطار میں کیا ہوتا ہے؟ افطار میں ایک جنگ ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی ایک جنگ کا واقعہ سناؤں. میں کالج میں پڑھتا تھا. ہمارے کالج کے ہاسٹل کے ساتھ ایک مسجد تھی. میں تو ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا، ہمارے شہر میں تھا. میں ہاسٹل میں جاتا تھا، وہاں روزے دار ہوتے تھے، روزہ کھلانے کرنے، کچھ اسٹوڈنٹ، کچھ مسافر، ان سے دوستی تعلق، کچھ نماز تسبیح اعمال. ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، ایک بندہ بھاگ کے ملا، کیا حال ہے، خیریت ہے، پہچانا؟ میں کہ نہیں. کہ آپ نے مجھے ایک ذکر دیا تھا اور نماز کا بتایا تھا، اس دن کے بعد آج تک میرا وہ قضا نہیں ہوا، اللہ کا فضل ہے. اور میں کہنے لگا مولا مجھے تو یاد نہیں، تجھے یاد ہے، یہی میری آخرت کا سامان بن جائے. اچھا ایک جگہ ایک مسجد میں ہم گئے تو افطاری تھی، میں بھی کچھ چیزیں لے گیا. تو وہاں یہ ہوا کہ یہ چائے کی پیالیاں نہیں ہوتی، اس میں کھجوریں پڑی ہوئی تھی. اس میں کھجوریں پڑی. بھائی ذرا جاگتے رہیں تھوڑا سا، استاد جی اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے. ایسے کھجوریں پڑی ہوئی تھی. اچھا کھجوروں میں پیالیوں میں کھجوریں ختم ہو گئیں. ایک صاحب تھال میں، جستی تھال تھا، اس میں کھیر بنا کے لے آئے، آدھی گرم آدھی ٹھنڈی. ٹھنڈی کرنے کی کوشش کی لیکن کھیر ایسی تھی، اس میں چاول ایک طرف اور دودھ ایک طرف. اگر انگلی ڈالیں تو انگلی پہ 2 چاول گرتے تھے، باقی دودھ نیچے گر جاتا تھا. اب میں نے ادھر دیکھا، میں نے وہ چائے والی پیالی اٹھائی، اسی سے میں نے کھیر کھانی شروع کر دی. میرے ساتھ ایک بابا تھا، مجھے یاد ہے، بابا محمد علی اس کا نام تھا. وہ چائے کی پیالیاں دونوں نے دیکھا، سب نے چائے کی پیالیاں اٹھا لی. بابے نے کیا کیا، 7 سالن والی لکڑی کی ڈوئی پڑی تھی، اس نے اسی سے کھانا شروع کر دیا. نیت کا خیال تو رکھا پر صحت کا خیال نہ رکھا. اور رمضان میں اتنا کھایا، پھر ایسے پڑے ہیں کہ تراویح پڑھنے کے لیے تراویح والے کو غصہ آتا ہے کہ لمبی رکعت کیوں کرتا ہے، لمبا رکوع کیوں کرتا ہے. کہ رکوع کرتے ہیں نا پیٹ ساتھ لگتا ہے اور منہ سب کچھ باہر آتا ہے. اور پھر اونگ آتی ہے، پھر نیند آتی ہے، پھر بندہ جھومتا ہے، کرسی میں بیٹھے جھوما، ادھر بیٹھے جھوما، سوائے محفل آرائی میں. تو اب سجدے میں جا کے اور زیادہ منہ میں آتا ہے. پھر کہتے ہیں جی ان کے پاس اور تو کوئی ٹائم نہیں، بس یہ سجدے لمبے کرتے ہیں، رکوع لمبے کرتے ہیں. اپنی صحت کا خیال غذا میں، دسترخوان میں. دنیا کا بہادر ترین شخص ہے. اچھا میں ابھی تک اس بہادری میں خود نہیں آیا، آپ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں. مجھے اپنے ہاتھ پہ ابھی تک کنٹرول نہیں آیا، اس لیے سنا رہا ہوں کہ پہلے مجھے آئے. دنیا کا بہادر شخص ہے جس کو دسترخوان پہ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول ہے کہ میں نے نہیں کھانا. دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے. ہمارے یہاں بابا جی بیٹھتے تھے، بابا شریف رحمت اللہ علیہ، بڑے درویش تھے. اللہ نے ان کی زندگی میں کیا کمال دیا، آخری وقت بہترین کر دیا. بہاول نگر جانا ہوا درس میں نے بابا جی کو ساتھ لے لیا. بابا جی چائے کا کٹورا پیتے تھے، چائے کی پیالی نہیں پیتے تھے، کٹورا پیتے تھے. میں جہاں جاؤں میں چائے سے گریز کرتا ہوں، کبھی کبھار کوئی پی لی، کوشش کرتا ہوں نہ پی. تو میں گیا میں نے کہا بابا جی کو چائے دو. اب انہوں نے کہا بھی حضرت کے ساتھ بابا جی ہیں. میں نے کہا ذرا زیادہ دینا. کٹورا بھر کے لے آئے. بابا جی نے کانپتے ہاتھوں سے چائے پی. میں جہاں اگلا میں نے بابا جی کو چائے پیو، اور وہ چائے لے آئے. میں جہاں میں نے کہا بابا جی کو چائے دو. اب ادھر اتنی زیادہ پی کہ پیشاب زیادہ شروع ہو گیا. کہنے لگے حضرت صاحب ہون بس ہون بس. میں کہنا چائے پیا. صحت کا خیال اور نیت کا خیال، اپنی غذاؤں پہ نظر، اپنی طبیعت پہ نظر، اپنی غذاؤں پہ نظر رکھیں میں نے کیا کھایا ہے. اگر بالفرض ایک وقت میں بد پرہیزی ہو گئی ہے، ہاتھ کچھ کھل گیا ہے، پھر دوسرے وقت میں اس بد پرہیزی کا ازالہ کریں، سجدہ صاف کریں.
اسلام بھی کہتا ہے نماز میں اگر کمی بیشی ہو گئی ہے، چل پلنٹی ہے تجھے، جرمانہ ہے، سجدہ صاف کر۔ اور اگر اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو نماز کو پھر پڑھ۔ سجدہ صاف کس پہ ہوتا ہے؟ واجب پہ، سنت پہ؟ واجب پہ۔ اور اگر فرض ہی چھوٹ جائے، نماز کے 13 فرض ہیں، کتنے فرض ہیں؟ 13 فرض ہیں، اور اگر کہ نماز کے 13 فرضوں میں ایک چیز ختم ہو جائے تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے، نماز ہی ختم ہے، فاسق ہے۔ عبادات میں بھی، غذاؤں میں بھی، اپنے جسم میں بھی اس چیز پہ نظر رکھنی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے تسبیح خانے میں فطری غذائیں اور فطری چیزیں دی جائیں، اور ایسی سادہ غذائیں دی جائیں، اور اللہ کے فضل سے اگر کوئی تسبیح خانے کی غذا کھا لے اور باہر نہ جائے، مجھے امید ہے اس کریم کی بارگاہ میں بیمار نہیں ہوگا۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، بیمار نہیں ہوگا۔ اپنی نیت پہ نظر رہے، اپنی صحت پہ، اور اس لیے صحت پہ نظر رہے کہ مولا میں صحت مند ہو کے سب سے پہلا جو کام کروں گا تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا اور انسانیت کے کام آؤں گا، اور مولا صحت مند ہو کے تیری عبادت کروں گا، اور صحت مند ہو کے تیرے مدینے والے کے عشق کے اوپر زندگی گزاروں گا، اور صحت مند ہو کے مولا میں عبادت میں، اعمال میں، ذکر میں، تسبیحات میں چستی پیدا کروں گا، چستی حاصل کروں گا، صحت مند زندگی گزاروں گا، اور ایسی زندگی صحت مند جس میں تجھ سے اور تیرے حبیب کو راضی کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہاں، ساری کوششیں کرتے کرتے اگر بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، پھر وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرا رب اس کے ذریعے نامعلوم کیا دینا چاہتا ہے، پر میری کوشش تو یہی ہو، میرا نظام تو یہی ہو کہ میں اپنی صحت پہ نظر رکھوں، صحت پہ نظر رکھوں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس کی کھانسی ہلکی سی مجھے پتہ چل جاتا ہے اس نے بد پرہیزی شروع کر دی ہے، پھر میں اسے دوائیں کہوں گا، یہ سیرپ بھی، یہ کری۔ باہر کے کھانوں کا بہت شوق ہے اس کو، بہت شوق ہے، اور پھر اس کی ایک مخصوص کھانسی ہے، وہ کھانستا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بد پرہیزی کے اوپر اس نے کمر اپنی باندھی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ جسم امانت دی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، عجیب بات فرمائی، میرے دروازے پہ اکثر تشریف لاتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ۔ میں کہا حضرت مجھے بلا لیا کریں، میں نہیں، میں سائل ہوں، میں آؤں گا۔ اور پھر فرماتے تھے آپ کی دوائی اس لیے کھاتا ہوں کہ میں اللہ کو اس صحت کا جواب دوں گا، اس زندگی کا جواب دوں گا کہ میرے بندے یہ زندگی میں نے تجھے امانت دی ہے، تو نے بتا میری امانت کا کتنا خیال کیا ہے۔ کیا بات ہے، اور کتنی بڑی بات ہے۔ یہ زندگی امانت ہے اور دی ہے، اور امانت اس لیے دی ہے کہ تو نے اس امانت کا کتنا خیال رکھا ہے، اس امانت کو کتنا ضائع کیا۔ اللہ پوچھے گا، یہ زندگی امانت ہے، جہاں اس کا پل پل امانت ہے، جہاں اس کا لمحہ لمحہ امانت ہے، آنکھوں کا دیکھنا امانت، کانوں کا سننا امانت، قدموں کا چلنا امانت، ہاتھ کا پکڑنا، دل کا جذبہ، اندر کی نیت، یہ امانت۔ وہاں جو تجھے جسم دیا، اس کا استعمال کس طرح کہ تو نے اس کی صحت کا خیال رکھا۔ اگر صحت کا خیال رکھنا ہے تو اس لیے علاج کو سنت قرار دیا ہے۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، علاج سنت ہے، پرہیز واجب ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ واجب کا درجہ سنت سے اوپر آتا ہے، واجب ہے، واجب۔ اور کتاب طب نبوی میں، ہماری حدیث کی کتابوں میں مسلسل آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پرہیز کے نظام کو، اور صحابہ اہل بیت نے پرہیز کے نظام کو سامنے رکھا ہے۔ نیت اور صحت، یہ ہماری زندگی کے دو ٹائٹل ہیں، دو ٹارگٹ ہیں، ان پہ نظر رکھنی ہے، ان پہ نظر رکھنی ہے۔ صحت مند معاشرہ، میرا وطن کا معاشرہ صحت مند ہو، میرے وطن کے افراد صحت مند ہوں، بیماریاں نہ ہوں، ہسپتالیں نہ ہوں، اور معالج نہ ہوں۔ ان حکیموں ڈاکٹروں کو اللہ کوئی اور زندگی کا، روزگار کا ذریعہ دے دے۔ صحت مند معاشرہ غذاؤں میں پڑا ہے، اور صحت مند معاشرہ دواؤں میں نہیں پڑا، غذاؤں میں پڑا ہے۔ جس گھرانے کی، جس محفل کی، جس دسترخوان کی غذائیں سادہ ہوں گی، وہ صحت مند معاشرہ ہے۔ ان غذاؤں کا زندگی میں استعمال صحت مندی کی دلیل ہے۔
اور جہاں اپنے ہر پل اپنے جذبے اور نیت پہ شک ہو اور دوسروں کے بارے میں ہو. ایک اللہ والے آ کے میرے اوپر رات رہے، 2002 کی بات ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہ جو کوئی نصیحت فرما دے، نصیحت فرما دے. ان کے نام کے ساتھ ڈیروی آتا تھا، نصیحت فرما دے. مجھے عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے تفویض اللہ، لوگوں کے معاملے اللہ کے ہاں سپرد کر دے. اس کی مشق کر رہا ہوں، ابھی تک میں پورا نہیں اتر رہا. تفویض اللہ، بس یہ لفظ مجھے یاد ہیں 2002 کے، کہ تفویض اللہ، لوگوں کے معاملے اللہ کے سپرد کر دے. کیوں لوگوں کے پیچھے پڑا کہ یہ کھوٹا ہے، یہ منافق ہے، یہ بدنیت ہے؟ یاد رکھیے گا، مرنے سے پہلے حکیم طارق اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا، یہ موت کے وقت پتہ چلے گا. اور مرنے سے پہلے حکیم طارق کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے، پتہ نہیں مخلص ہے یا منافق ہے. اور حکیم طارق آپ کو منافق نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں کون کیسا ہے. ایک بزرگ تھے مالک بن دینار، فرماتے ہیں مجھے اندر بے چینی ہوئی، اور بے چینی ہوتے 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 میں چل پڑا اور سمندر کی طرف گیا. دور ابھی تھا تو ایک کشتی آ رہی تھی، اور پھر دیکھا تو ایک حبشی ہے، وہ جام میں سے کچھ بھر بھر کے پلا رہا. میں نے کہا واہ، کوئی اپنی محبوبہ کو لایا ہے بیچ سمندر کے کنارے، جس کو بیچ کہتے ہیں ہمارے ہاں، تو وہاں لایا ہے اور عیش و مستی میں. اسی دوران کشتی ڈوب گئی اور کوہرام بچا. وہ حبشی بھاگا اور لوگوں کو نکال کے لایا، اور میں بھی آگے بڑھتا گیا تیزی سے، حیرت اور پریشانی میں کہ کشتی ڈوب گئی. آخر میں قریب گیا تو میرا نام لے کے حبشی کہنے لگا یہ آخری آدمی ہے، تو نکال دے. میں نے کہا میں تیراک نہیں ہوں، اور بھاگ کے نکال کے لایا. اور مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی، یہ میرا نام کیسے جانتا؟ اور جب قریب گیا تو کہنے لگا لوگوں کی نیتوں میں نہ شک کر. اماں تھی، دل گھٹا ہوا تھا، لایا تھا یہاں، اماں کو شربت بھر بھر کے پلا رہا ہوں. لوگوں کے جذبوں پہ شک نہ کیا کر، استغفار کر. مشق کی ساری زندگی میں بھی کرتا رہوں، ممبر پہ بیٹھا سبق سنا رہا ہوں، میرا ہی پکا ہو جائے. ساری عمر مشق کرتے کرتے لوگوں کے جذبوں پہ، نیتوں پہ درگزر، اور اپنے جذبوں کے بارے میں پکڑ سخت کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا. جسے میرے حضرت فرماتے تھے اپنے بارے میں کیوں جب آئے گی نا، پھر معاشرے میں امن آ جائے گا. کیوں کہ طارق تو نے وہ کیوں کہا تھا، وہ تو نے دیکھا کیوں تھا، وہ لفظ تو بولا کیوں تھا، وہ تو نے کیوں کیا تھا. جب کیوں ہوتا جائے گا میرے دوستو، زندگی میں خیر، امن، راحتیں، عافیتیں اور معاشرے میں سکون بڑھتا جائے گا. جب لوگوں کے لیے کیوں آئے گی، وہیں جھگڑے اور وہیں نفرتیں اور وہیں مسائل اور مشکلات کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو اپنے لیے کیوں کا جذبہ عطا فرمائے. اپنے لیے کیوں کا جذبہ، ہر پل ہر لمحہ اپنے آپ کو میں پکڑ میں رکھوں کہ دیکھ وہ فلاں وقت میں تو نے یہ کہا تھا، یہ سوچا تھا، یہ سنا تھا، یہ دیکھا تھا، ایسا کیا تھا نا. رب کو کیا جواب دے گا، یا اس بندے کو کیا جواب دے گا؟ یہ کیوں کا جذبہ اپنے لیے ہو، ہر پل اپنی ذات کے لیے کیوں ہو. تسبیح خانے میں رہ کے، رمضان کی ان گھڑیوں میں رہ کے اس کی مشق کرنی ہے. کیا کرنی ہے بھائی؟ میری طرف دیکھ رہی ہے، سو رہے ہیں. اس کی کیا کرنی ہے؟ مشق کرنی ہے. ہر لمحہ اس کی مشق کرنی ہے، اور اپنی صحت کے اوپر بھی مشق کرنی ہے کہ میری صحت اور میرا جسم بہترین رہے. اور اسرائیل بھی کہے سبحان اللہ، کیا فٹنس والا باڈی ہے، فٹنس بہترین. انہیں کہا بسم اللہ، مرحبا، یلا چلو چلتے ہیں. اب تو چلتے ہیں میں خانے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا. تو نیت اور صحت پہ نظر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ مجھے آپ کو یہ سچا جذبہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین
या अकरम अल अकरमीन, या अजवद अल अजवदीन, या ज़ल जलाल वल इकराम। बस मौला तू हमारे हाल पे तरस खा, रहम फरमा, बरकत और आफियत के फैसले फरमा, हमारी नीयतों पे सदा अपनी रहमत की नज़र फरमा और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमा। सखी जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे, जो अलील हैं उन्हें मौला तवानाई अता फरमा। और या अल्लाह जो बीमार हैं हस्पतालों में, घरों में, जहाँ भी रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमा। हमारे हर हर कदम पे खैर को मुतवज्जे फरमा और हमारी हर हर सांसों में अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमा। हमें नफ्स और शैतान और दुश्मन के हवाले न फरमा और ऐसे दुश्मन के हवाले न फरमा कि जिसके दिल में रहम का ज़र्रा भी ना हो। बस अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमा। आमीन 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 बिहुर्मत सय्यदुल अबरार वल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह। आपको देर तो नहीं हो जाती बातें करते करते? रात भी 12 बज गए थे। हैं? थक जाते हैं आप, मुझे आपका एहसास रहता है। मैं तो ऐसी बातें ही करता हूँ सारा दिन। अच्छा, मैं भी बातें करते थक तो जाता हूँ, यकीन जानिए। रोज़ के 4 दर्स, फिर थोड़ी सी भाग दौड़ इधर उधर की। मेरे उस्ताद जी आए हुए हैं, मैंने उनसे कहा आए आपको आज मैं थकाता हूँ। फिर जो मैंने सीढ़ियाँ चढ़वाई ऊपर उधर उधर ले ले के, फिर उन बेचारों को मैंने कहा ले अब आप बैठ जाएं, थक गए। बुजुर्ग बूढ़े आदमी हैं। आपके थकने का भी मुझे एहसास रहता है, एक दिल में कैफियत रहती है कि आप थक गए, थक जाते हैं। अच्छा, एक थका हुआ होता है, एक अका हुआ होता है। अकना जानते हैं? अकना नाक तक हो गया, उसने कहा बस चुप कर। अब बोला तो फिर मैं ऐसा ना हो कि ऐसे हाथ मारूं कि तेरे पाँव पे जाके लगे। कहाँ जाके लगे? पाँव पे। मैं असर के बाद अक्सर सादत हासिल करता हूँ, लोगों के पाँव पकड़ता हूँ। असर के बाद कभी कभी आता हूँ, ऐसे पाँव पे हाथ रखता हूँ, जिक्र खास हो रहा उसमें शामिल हो जाए। एक साहब कहने लगे मुझे तो नींद आती नहीं, लोगों को सौदा देख के मुझे गुस्सा आता। शायद मेरा हाल भी वही है। मुझे तो नींद आती नहीं, फिर लोगों को देख के मुझे गुस्सा आता है। शायद मेरा हाल भी वही है, लेकिन कोशिश करता हूँ ऐसा हाल ना हो। आप हजरात की खैर खाही का जज्बा हो, दावा नहीं करता, कोशिश करता हूँ। इसलिए पाँव पकड़ता हूँ। और यकीन जानिए पाँव पकड़ते मुझे आर इसलिए नहीं होती कि ये अल्लाह उसके रसूल के मेहमान हैं। इनके पाँव को छूना भी सवाब है। इनके पाँव को छूना भी सवाब है और इनके पाँव को छूना भी इबादत है। इबादत है। मैं तो इस जज्बे से 2-4 रोज सवाब कमा लेता हूँ, 2-4 रोज सवाब कमा लेता हूँ। अल्लाह करे मेरी नीयत ठीक रहे, मेरे लिए दुआ करते रहा करें। कोई सवाल आप हजरात का? कोई शिकायत तो नहीं? ठीक है, कोई सवाल आपका? जी। कहते इजाजत हो तो ये घड़ी उतार दो, रोज 12 बताती है ताकि तू सारी रात बैठा रहे। जज्बा तो अच्छा है, पर आपका एहसास रहता है मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वसअतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक के विसाल है। जी। ये फरमा रहे हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद कोई वजीफ़ा करते थे। अब वो वालिद के मरने के बाद उन्होंने वो वजीफ़ा शुरू कर दिया, वजीफ़ा शुरू कर दिया। अब उनका दिमाग आउट हो गया है और दिमाग में
طبیعت میں کچھ خلل ہے تو اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے چند نشست پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ رجعت جو ہے، جو جسے الٹا پڑ جانا ہے، اس کا علاج درود ابراہیمی میں ہے. یاد ہے؟ درود ابراہیمی اس کا حل ہے، اس کا علاج ہے. درود کیا؟ درود ابراہیمی. درود ابراہیمی جو ہے، درود ابراہیمی اس کا علاج ہے. اچھا وہ نہیں پڑھ سکتا، بعض اوقات ذہن اس کا حاضر ہی نہیں ہے بیچارے کا، تو درود ابراہیمی کیا پڑھے گا؟ اس کی طرف سے اس کے گھر والے پڑھیں، والدہ، بہن، بھائی، گھر والے اس کی طرف سے پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے اس کو صحت عطا فرمائے گا اللہ. جی کہتے ہیں میں نشے والوں کو دیکھتا ہوں تو ترس آتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کا نشہ چوک جائے، چھوٹ جائے. میں نے ایک چیز عرض کی تھی، یا مانعو، اللہ کے نام ہے، صفاتی نام، یا مانعو. میں نے یہاں تک بھی عرض کیا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی نشہ، کوئی علت ہے چھوٹی یا بڑی، اگر اس سے نہیں چھوٹ رہی، اس سے نہیں چوک رہی، تو وہ چاہے وہ منہ میں نسوار سگریٹ لے بھی لے تب بھی یہ پڑھے اور کہ مولا. اس کی دلیل میں دیا کرتا ہوں. ایک شخص کے بارے میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایک شخص ہے رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آقا نے فرمایا اسے نماز سے نہ روکنا، ایک وقت آئے گا یہ نماز اسے چوری سے روک دے گی. تو یا مانے ہو، یا مانے ہو، اس کا تصور کر کے بکثرت پڑھتے رہیں، ایک دن نہیں بس، اور کہیں مولا تو غیب سے اس کو عافیت کے ساتھ منع کر دے، آزمائش کے بغیر منع کر دے، کوئی اس پہ ایسی آزمائش نہ آئے اور ایسی ذلت اور رسوائی نہ آئے، بس تو مولا عافیت کے ساتھ. میں نے تو کئی تجربے کیے. جدہ ایئرپورٹ پہ ہماری فلائٹ لیٹ تھی کئی گھنٹے، سخت اے سی چل رہا تھا، ٹھنڈک تھی کوئی انتہا درجے کی. تو میں نے جائے نماز سے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا. میں گیا وضو کرنے کے لیے، نماز کا وقت ہوا تو پی آئی اے کے حضرات وہاں ہوتے ہیں، پی آئی اے والے وہاں ہوتے ہیں، پی آئی اے کے. تو ایک صاحب کھڑے تھے، سر ان کا مڈا ہوا، میں نے کبھی حج کیا ہے، میں نے کہا ماشاءاللہ حج مبارک ہو. سگریٹ پی رہے تھے. تو میں نے کہا آپ نے نیت کی کبھی سگریٹ چھوڑنے کی؟ مجھے دیکھ کے کہنے لگے بڑی کی ہے، کوئی آپ کے پاس ٹوٹکا ہے؟ میں نے کہا بہترین. پھر دیکھ کے کہنے لگے آپ وہ ابکری والے تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا وہی ہوں. کہنے لگے بتائیں. میں نے کہا یا مانے ہو پڑھے. کہنے لگے چھوٹتی. میں کہا پیتے ہوئے پڑھے ہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے، میں نشہ بھی کروں اور میں نے کہا اس لیے کہ مولا تیرا نام طاقتور ہے، ایک وقت آئے گا کہ تیرا نام جو ہے وہ غالب ہو جائے گا. اچھا چلو پیتے ہوئے نہ پڑھیں، پیتے ہوئے ندامت ہو، کچھ اور لمحات میں اس کو پڑھیں اور ضرور پڑھیں. ان کو میں نے تاکید کی. کچھ ہی عرصے کے بعد پھر میری اندرون ملک کوئی ایسے سفر تھا، فلائٹ تھی، وہ صاحب آ کے مجھے ملے. میں بھول گیا، خیریت سے ٹھیک ہے پہچانا. میں نے کہا کوئی پہچان ہو تو رہی. کہنا جدہ ایئرپورٹ میں ملا تھا. میں پتہ نہیں 34 سال بتائے، 33 سال سے میں سگریٹ پیتا تھا، کبھی نہیں چھوڑ سکا تھا. آپ نے جو لفظ بتایا اس میں مجھے سگریٹ میری چھوٹ گئی، نشہ چھوٹ گیا. اور کسی کا سوال؟
کہتے ہیں کہ اگر گھٹنوں میں جو پانی ہوتا ہے اگر وہ ختم ہو جائے اور اس سے گھٹنوں کا درد ہوتا ہے تو اس کا کوئی حل؟ یہ کیکر کی گوند ہوتی ہے نا، ہوتی کیکر کی گوند، ایک پاؤ دیسی اجوائن، ایک چٹانک، بس نسخہ تیار، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا گھٹنوں کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، پاؤں کا پانی، گھٹنوں کا پانی ختم ہو گیا ہو، جوڑوں اور گھٹنوں میں جتنا بھی کچھ ہو، کیکر کی گوند کتنی؟ ایک پاؤ، اور دیسی اجوائن ایک چٹانک، پیس لیں۔ ایک گرم دودھ کے کپ میں ایک بڑا فل چمچ گھولیں، یہ سب اس میں گھل جائے گا، گوند بھی گھل جائے گی۔ اس دودھ میں میٹھا ڈالنا چاہیں ڈال لیں، پئیں، ایک کپ صبح شام، چند ہفتے چند دن، انشاءاللہ یہ نظام بہترین ہو جائے گا۔ اور کیکر کی لکڑی بڑی طاقتور لکڑی ہے، بس بہت مضبوط لکڑی ہے۔ جی آپ؟ ہاں، میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے، دیکھیں آپ نے زبردست یاد دلا دی۔ بتائیں جی، آپ حضرات نے بتانا تھا میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے کوئی نقش، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ، جی فرمائیے۔ یا ودودو، یا لطیفو، یا خبیر۔ ایک منٹ، کہتے ہیں ذہن میں ساس، بہو، میاں، بیوی، کوئی بھی ناراضگی ہے، یا ودودو، یا لطیفو، یا خبیر 300 دفعہ اول آخر درود پاک پڑھ کے ان کا تصور کر کے آسمان کی طرف پھونک دیں۔ دن میں کتنی بار؟ صبح شام۔ تو انشاءاللہ اللہ محبتیں پیدا کر دے گا، آزمودہ ہے۔ یا ودودو، یا لطیفو، یا خبیر، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا مشاہدہ، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی وظیفہ فرمائیے۔ جی قریب تشریف لائیں، جنہوں نے بتانا ہو، اور ضرور بتائیں۔ ان سے جس چیز سے مخلوق کے دل جڑ جائیں، اللہ کے ہاں وہ عمل سب سے بڑا محبوب ہے، دل جڑ جائیں۔ جی آپ؟ آپ قریب تشریف لائیں اور احباب بھی یہاں قریب آ جائیں۔ جی 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 جی، ذرا مختصر بات کیجیے گا۔ ایک صاحب کے ہاں جانا ہوا، ان پہ کالے جادو کے اثرات تھے، بہت پیسہ خرچ کیا، پھر کہنے لگے کہ میں نے استخارہ کیا، مجھے 2 صورتوں کے بارے میں حکم ملا، سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان، ایک ایک بار پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ دن میں، یا دن میں ایک دفعہ؟ دن میں ایک ہی دفعہ کا بھی ہے۔ یہ اللہ والے فرما رہے ہیں میں نے بھی آزمایا، انہوں نے بھی آزمایا، میاں بیوی کے نفرتوں اور جھگڑوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور یہ کتنا عرصہ پڑھنی ہے؟ جب تک مسائل ہیں اس کو پڑھیں، ایک دفعہ سورۃ یاسین اور ایک دفعہ سورۃ رحمان، ایک ایک بار، اس تصور نیت کے ساتھ۔ یا اللہ والے کہتے ہیں میں نے بھی آزمایا اور لوگوں کو بتایا۔ جی آپ بتائیے۔ کہتے ہیں میں نے آپ کے درس سے 2-4 دن پہلے خواب دیکھا کہ آپ خواب میں مجھے کوئی صفحہ پکڑا رہے ہیں۔ کہنے لگے 2 دن کے بعد یہ صفحہ وہی مجھے مل گیا۔ جی ٹھیک ہے، اجازت ہے، قبول کرے اللہ کی طرف سے۔ ہاں جی، میاں بیوی کے بارے میں کوئی آپ کا مشاہدہ، کوئی تجربہ بتائیے جناب۔ آپ قریب تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھ کے
کھانے پینے کی چیز پہ دم کر دیجئے، اللہ پاک نفرتیں ختم کر کے محبتیں پیدا کر دے گا۔ ٹھیک، بہت اچھا جی۔ آپ اور کسی صاحب کا مشاہدہ؟ جی عبقری رسالے میں آپ نے پڑھا دانت کے لیے لکل، بھئی یہ آیت کیا ہے؟ لکل نبائن مستقرم وسوف تعلمون، کس صورت میں، کس پارے میں ہے؟ 7ویں پارے میں کیا آیت ہے؟ اونچا بولو بھائی۔ لکل نبٍ مستقرم وسوف تعلمون۔ تو یہ دانت کے درد کے لیے، داڑھ درد کیسے پڑھنا ہے؟ نقش لکھتے ہیں، اس کو دانت میں رکھتے ہیں تو اس کو دبا دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے داڑھ کا درد۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ۔ آپ نے اس کو کتنے لوگوں کو دیا؟ بہت سارے لوگوں کو دیا۔ کہاں سے آپ تشریف لائے؟ شمالی وزیرستان، کس جگہ سے؟ ٹھیک ہے، رزمک سے، میں تو گیا تھا رزمک میں۔ جی آپ بتائیے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا جو مویشی دودھ نہیں دیتا کہتے ہیں اس کے لیے یا رحیم لکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ رکھے، میں آپ سے لوں گا، رکھے تشریف رکھے جی۔ آپ یا خالے کو 300 دفعہ پڑھنا ہے جھگڑے کے لیے، کہتے ہیں 10-15 منٹ میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھنا ہے 300 دفعہ یا خالے کو۔ جزاک، یہی خاصیت یہ کہتے ہیں یا ولیوں میں بھی ہے، الوالی میں کیا پڑھنا ہے؟ کیا؟ الوالی، یہی خاصیت الوالی میں بھی ہے، وہ بھی 300 دفعہ پڑھنا ہے الوالی میں۔ ایک دفعہ میں کام کر جاتا ہے۔ زیادہ تاثیر خالق میں ہے یا الوالی میں ہے؟ یا خالے کو پڑھنا ہے یا الخالے کو پڑھنا ہے؟ یا خالے کو۔ ٹھیک ہے، ہاں کہتے ہیں جنات کے پیدائشی دوست میں جادوگر جس ملک سے، اچھا جس بول سے پکڑا گیا تھا، وہ بول کیا ہے؟ تو وہ علامہ صاحب بتائیں گے، وہ تو علامہ صاحب کا کالم ہے نا، تو میں تو حکیم طارق ہوں۔ نہ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، آپ میری طرف سے استغفار کریں، میں آپ کی طرف سے کرتا ہوں۔ کہاں سے آئے؟ نوشہرہ سے، ماشاءاللہ جی۔ ہنی ہاں 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 ہاں، داڑھ کے درد کے لیے لونگ اور نوشادر، تھوڑے سے لونگ نوشادر ہم وزن باریک پیس لیں، ایک منقے کی 2 گولی بنانی ہے، بیج نکالنا ہے، نہیں یہ کھانا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ منقے کے اندر یہ ایک منقہ لیں، اس کی 2 گولیاں بنائیں، اسی میں یہ لونگ اور نوشادر مکس کر کے گولی بنائیں، یہی پہلے پیس لیں، منقے میں 2 گولیاں، اب وہ 2 گولیاں داڑھ کے اندر دبا کے رکھیں، یہی ماشاءاللہ۔ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کے لیے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، رات کو تنہائی میں ایک تسبیح کریں، انشاءاللہ محبت پیدا، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جی جی فرمائیے۔
کہنے لگے میاں بیوی کے جھگڑوں سے آپ سے سنا تھا وہ بہت مجرب ہے. وہ کہتے ہیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کھلا پڑھیں، سب پڑھیں تو گھر کے جھگڑوں کے لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں بہت اچھا. جزاک اللہ. جی 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 یہ کہتے ہیں میرے ایک دوست ہیں، وہ 70-80 سال کی عمر ہے، پاؤں کا ٹانگ کا کینسر ہو گیا، تجربہ کیا ہے، تسبیح خانے سے سنا تھا اذان اور افاسب تم والا عمل، تو اس سے الحمدللہ کہہ رہے 1.5 مہینے بعد جو زخم پہلے دیکھا تھا ٹھیک ہو گیا. 26 لاکھ روپے لگایا، مزید بھی لگایا. کہنے لگے فرسٹ رمضان کو رو بھی رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے اور صحت یاب تھے، چل کے رہے الحمدللہ. ہاں جی گیارہ دفعہ درود شریف. آپ آگے تشریف لائیں اگر آپ نے بتانا ہے، آگے تشریف. 1000 دفعہ بسم اللہ، صرف بسم اللہ. اچھا 1000 دفعہ، 1 دفعہ منزل، پھر آخر میں 11 دفعہ. پھر سنیں 11 دفعہ درود شریف، 1000 دفعہ صرف بسم اللہ، اور 1 دفعہ منزل پڑھنی ہے جو منزل کتاب چھوٹی سی، اور پھر 11 بار درود شریف. کسی کو تعویذ پلائے ہوں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، اس کے لیے. کہنے لگے ہمارے کزن تھے، تعویذ پلائے تھے، ہسپتالوں میں گھما گھما کے ٹھیک نہیں ہو رہے. کہنے لگے کہ اللہ والے نے یہ وظیفہ دیا، اس کو پلائے تو ٹھیک ہو گئے. بہت اچھا. 41 دن کا. جزاک اللہ. صبح شام. جی صبح شام پڑھنا ہے یہ وظیفہ، صبح شام پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ہے نہیں اچھی بات ہے. کہتے ہیں حافظہ کمزور ہو تو اس کے لیے وظیفہ بتائیں. یہ ہمارا شب جمعہ کا ایک حافظہ کمزور ہونے کا عمل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روایت سے ہم نے دیا ہے، تو وہ آپ پڑھ لیں اور علم نشرح مستقل پڑھیں، اللہ حافظہ مضبوط کرے گا. اچھا آپ میں سے کوئی صاحب بتائیں حافظہ کے لیے. الہادی ابکری سے میسج آیا تھا. الہادی جی ٹھیک ہے، بیٹھیں تشریف رکھیں. جی یا ملعونی، عین کے اوپر کہتے ہیں تعویذ کے عین کے اوپر کیل ٹھونکنا ہے، دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے. یا ملعونی بس عین کے اوپر ہی، صرف عین کے اوپر. ٹھیک ہے جی آپ فرمائیے. آپ قریب تشریف لے آئیں، قریب تشریف لے آئیں. جی جی بات کیجئے. آپ کے دانتوں میں بہت درد تھا، دانت نکلوانے کی پوزیشن میں تھے. کہنے ابکری میں ایک چھپا ہوا وظیفہ تھا، میری پوتی نے بتایا یا شہید و 11 مرتبہ پڑھیں. الحمدللہ آپ کے دانتوں کا وہ کہتے ہیں بزرگ ہمارے یہ ختم ہو گیا دانتوں کا. دانت کہتے میں نکلوانے والا تھا. کہاں سے تشریف لائے؟ جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ 81 سال عمر ہے. کہتے ہیں کہ میں دانت نکلوانے والا تھا لیکن ابکری سے مجھے عمل ملا یا شہید و 11 بار. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 11 دن میں کتنی مرتبہ؟
जब वजू करें और कुली करें। 11 देखें ना, ज़बरदस्त बात है। जब वजू करें और कुली करें तो या शहीद हो 11 मरतबा। मौला ये खून तो शहीद होने के बाद निकलना है, अभी बंद कर दे। ये मेरा अपना विजदान है कि मौला ये खून जो निकल रहा, मेरे दांतों में दर्द है, तकलीफ है, ये खून जो है मौला ये तो शहादत के लिए निकलता है, तो वो तो शहादत के लिए तू अभी करम फरमा दे। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और कोई मुशाहिदा तजर्बा आप बताना चाहेंगे? जी आइंदा भी और याद कर लीजिएगा जी। दांत के दर्द, इजाजा नसरुल्लाह पहली रकात में, वितर में, दूसरी में तब्बत यदा और तीसरी में इखलास। इसमें अपना वाकया सुनाऊं। मैं मरी में नीचे गया, एक जगह गाड़ी खड़ी होगी, फिर हम पैदल चलना शुरू हुए, आगे गाड़ी नहीं। एक साहब मुझे कहने लगे ये मकान देखा है आपने? मैं कहा हाँ। कहने लगे ये मेरे मामू का है। मैं गया तो वो दांतों से अखरोट तोड़ रहे थे और खा रहे थे। मैंने कहा मामू इतनी उम्र है आपकी बुढ़ापे की और आप बिल्कुल ठीक है। कहने लगे बेटा मैं हमेशा वितर में यही सूरतें पढ़ता हूँ, पहली रकत में इजाजा, दूसरी में तब्बत यदा, तीसरी में कुल वल्ला। कहा कि मामू दूसरे दिन फौत हो गए, लेकिन आखिरी दिन तक उनकी दाढ़ें, उनके दांत बाकमाल थे जी। हाफजे के लिए ये कहते हैं आबे ज़मज़म। हाँ, दर्दों के लिए कहते हैं फिरौन गर्क शुदु, फे इलादा, रे इलादा, आइन इलादा, वाओ इलादा, नून इलादा। 3 दफा उसके ऊपर उंगली से लिखें, उंगली से लिखें, और अगर खातून है गैर महरम है तो हाथ में लकड़ी लेके उससे लिख लें जी। जी वालेकुम सलाम। कारोबार करता हूँ, अक्सर लोगों से पैसे लेने होते हैं तो लोग पैसे नहीं देते होते, जब भी जाओ तो कोई ना कोई बहाना। लेकिन मैं अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ उनको अल्हम्दुलिल्लाह और कुल वल्लाह का हदिया करता हूँ और जाता हूँ तो 100% पैसे मिलते हैं। ये मेरा भी, लेकिन ये मैं अक्सर ट्राई नहीं करता हूँ, लेकिन जब करता हूँ ये पूरा परसेंट ये हो जाता है। कहते मैं कारोबार करता हूँ, लोग पैसे नहीं देते, और जब भी मैं अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, 1 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, 3 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ के उनको हदिया करता हूँ, 100% पैसे दे देते हैं। कहने लगे दूर भी हो तो दूर से वो आके दे जाते हैं, सच है जी 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 बिल्कुल। किस चीज़ का? दांत के दर्द। तशरीफ कहते मैंने अबकरी में पढ़ा था, और ये असल में मैंने दर्स में बताया था कि बिस्मिल्लाह बे 19 बार, सीन 19 बार और मीम, और उसके ऊपर अल्लाह लिखना है। कहले ये लोगों को लिख के देता हूँ और लोगों के दांत के दर्द ठीक हो जाता है। आप या हादियो हाफजे के लिए बताया, कितनी दफ़ा बताया? 101 मरतबा पढ़ते हैं तो उससे हाफजा बेहतर हो जाता है। ठीक है, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? क्या ख्याल है, ये महफिल ठीक है? फ़ायदा हो रहा? बहुत नफ़ा हो रहा। लोग अपने दिलों के तजर्बात, मुशाहदात बता रहे, और ये इतना बड़ा सदका जारिया है, इंसानियत के लिए इतना बड़ा नफ़ामंद अमल है, आप गुमान नहीं कर सकते। जहाँ हम तस्बीह खाने में खैर पाने आते हैं, वहाँ रूहानी जिस्मानी खैर का ये लंगर बढ़ता है, और इस लंगर में अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा होता है जी। हाँ 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 हाँ, किस लिए उनको क्या कैसे दिया? नहीं, इस्तेमाल कैसे कराया? कैसे क्या दिया? पिलाया औ दा खबर आते हैं तो पख्तो सरे खबरा की गई ना, टोल खबरा पख्तो जरे की गई। हाँ 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 हाँ
دا خبرہ ٹھیک تھا بھئی پختون ہے سمجھ آئے نہ ہے تو کہہ تو سچ رہا ہے لطف سجن دم بدن کارے سجن گاہ گاہ ایمی سجن واہ واہ تے اومی سجن کہنے لگے میں نے اپنے بچوں کو حافظے کے لیے یہ تعویذ دیا بسم اللہ والا 19 بار بین بے سین والا تو میرے بچوں کا حافظہ بہترین ہو گیا ان کو میں نے چسوایا نگلوایا جی کہاں سے آئے سندھی میں بات کرو اونچی بات کرو نا ہاں انمول خزانہ زندگی کا ساتھی بنا لے ٹھیک ہو جائیں گے بالکل دن رات انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 پڑھیں بالکل طبیعت ہر چیز کھل جائے گی یقین بات ختم ہو گئی بات ختم اگر ہے یقین تو کچھ عرصہ کریں انشاءاللہ ہو جائے گا جی اور مرغی کے لیے کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا تھا کہ گدھے کے ناخن کیا کریں تعویذ بنائیں اور اس کے تعویذ گلے میں ڈالیں کہتے ہیں کوئٹہ میں ایک پٹھان تھا اس کو 15-16 سال سے وہ اس کی وجہ سے اپنی دکان اور گھر کے ساتھ رہتا تھا کہیں نہیں جاتا تھا کہنے لگا ساتھ یہ دیا اور دھاگے کے اوپر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول یہ پڑھ کے دھاگے پہ دم کر کے دیا روحانی پھکی ساتھ میں دی 100% یہ لفظ کہتے ہیں رزلٹ آیا نہیں دھاگے پہ لقد جاءکم ایک دفعہ پڑھا تھا ہر گرہ پہ ایک دفعہ 7 گرہیں دی تھیں ہر گرہ پہ ایک بار اور 7 گرہیں دی تھیں ٹھیک ہے نا یہ لکھ لیں بعض حضرات اس لیے لکھ رہے اپنے علاقے میں آپ بزرگ بن گئے ہیں ہم نے ان کو بلایا تو کہنے لگے جی میں نے ختم میں دعا کرنی اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے کہا سبحان اللہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ہم نے کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے تسبیح خانے کا منگل کے دن ہم بیٹھتے تھے نہیں میں نے دعا کرانی کی تھی تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہنے لگے بوڑھے پٹھان تھے کوئٹہ میں پوتے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد جاتے تھے روحانی پھکی دی 1 ہفتہ نہیں لگا بغیر سہارے کے مسجد میں جا رہے تھے کہنے لگے میں نے پوچھا تو کہنے لگے وہ جو دوائی دی تھی یہ اسی کا اثر ہے کہنے لگے جب ملتے دعا کے لیے تو جھولی اٹھا کے دعا کرتے تھے کہ آپ نے مجھے مسجد تک چلنے کے قابل بنا دیا جزاک اللہ تو یہ مرغی کے لیے گدھے کے ناخن اللہ کا نظام دیکھیں کوئی بھی چیز ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے گدھے کے ناخن یہ گدھے والوں کے پاس جو گدھے میں یہ ناخن بڑے ہوتے ہیں وہ اکثر تراش کے پھینک دیتے ہیں اس کو تعویذ میں لپیٹ لیں چاندی میں چمڑے میں لپیٹ کے گلے میں ڈلوائیں مرغی والے کو گدھے کے ناخن اور ساتھ کہتے ہیں ایک ڈوری ڈالی افاسبتم لقد جاءکم والی اور روحانی پکی دی جی کہنے لگے پچھلے سال میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے یہیں تسبیح خانے سے یہ وظیفہ ملا تھا کون سا اول آخر درود 3 دفعہ پوری بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ میاں یا بیوی اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ پھونک مار دینی ہے ممکن نہیں تو تصور کر کے جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے کرتے رہنا فائدہ ہوا بہت زیادہ جزاک اللہ اچھا جی
آج کی محفل بڑی اچھی رہی. آپس میں یہ زندگی کے تجربات اور مشاہدات ایک دوسرے سے لیتے رہے ہیں. ہم سارے محتاج ہیں. میں نے اپنے ایک ساتھی سے عرض کیا کہ اس کو لکھوا لیں. انہوں نے ابھی تک مجھے اس کا رزلٹ نہیں دیا. فون کر کے میں نے حسن ہاشمی کو کہا، ابھی تک اس نے مجھے بتایا نہیں. جی یہ جو بے سین میم والا نقش ہے ہر کام کے لیے بہتر ہے. جو بھی کام سخت سے سخت اڑا ہوا ہو اس کے لیے کریں. اب یہ نقش مجھے کہاں سے ملا تھا؟ اب خود سوچیں. دیکھیں آپ حضرات کو نفع ملا نہیں ملا؟ میں نے کہا نا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مالی ہیں، ابھی بھی ہیں، ایک دم دیتے ہیں، لیکن اب دم نکلے گا تو دم دیں گے. اب میرا نکل جائے یا ان کا نکل جائے، دم نہیں دیتے وہ. ہم دم کی قسم، ہم دم سے گئے، ہم دم نہ ملا، ہم دم سے گئے. تو اللہ کی مخلوق کو مجھے یہ نقش بہت مشکل سے ملا تھا. میں اگر اس نقش کی ہسٹری بتا دوں آپ نہیں گمان کر سکتے. با سین میم والا نقش 19 دفعہ بے، 19 دفعہ با، 19 دفعہ سین، 19 دفعہ میم، باریک سا لکھ کے اوپر اللہ لکھ دیں. یہ مجھے کتنی مشکل سے ملا تھا، اس کی ایک ہسٹری ہے، اور میں نے کتنی آسانی سے بتایا. اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. اچھا اللہ کی مخلوق کو جو نفع ملا، میرا سارا جو ہسٹری تھی، محنت تھی، مجھے نفع مل گیا کہ مخلوق کو فیض مل گیا. بس یہ میری مزدوری مجھے مل گئی. جی جی میاں بیوی کے بارے میں کوئی تجربہ آپ بتا رہے ہیں؟ کہنے لگے قلعہ ڈراور 2013 میں آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا قادر و یا نافع. اس کا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ نے انہیں بتایا ماموں کو. ٹھیک ہے، فائدہ ہوا. جزاک اللہ. جی آپ بتائیے. کہنے ریڑھ کی ہڈی کے درد کے لیے دوسرا کلمہ اور تیسرا کلمہ، پھر توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، کلمہ نہ پڑھیں، بس پڑھنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرے کلمے کی بھی ایک تسبیح، تیسرے کلمے کی بھی ایک تسبیح، ساتھ ملا کے پڑھنا ہے دونوں کو اکٹھا. دوسرا اور تیسرا کلمہ ریڑھ کی ہڈی کے لیے. کوئی بھی درد ہو، کمر کا، ریڑھ کی ہڈی کا، مہروں کا، ڈسک، کسی کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. جی آپ کہتے ہیں بسم اللہ کا جو تعویذ ہے اس کی برکت سے میرے گھر میں ڈاکٹر نہیں ہے. یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات کہہ گیا بندہ. جی کہہ رہے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بابا تعویذ لکھو ہم کھا لیں گے، اور بچے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی کہتے ہیں ہر نماز کے بعد 90 دفعہ یا اللہ ہو، یا عظیم ہو، یا ودود ہو، یا اللہ ہو، یا ودود ہو، یا عظیم ہو، 90 دفعہ ہر نماز، 290 بار ہر نماز کے بعد ناچاکیوں کے لیے آزمودہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھوک کیا کم کھانا اور ندامت سے کھانا ہے، اس پہ کوئی درس ہو. یہ بندہ کشف چاہتا ہے. وہ اس کے پیچھے واقعہ ہے نا، پتہ ہے نا واقعہ کا. میں نے اپنے حضرت کے ٹوٹی پوٹی خدمت کی تو ایک دفعہ عرض کیا، فرمایا پوچھا بول کیا مانگتا ہے. میں نے کہا جی میں نے کشف مانگنا ہے.
تو فرمایا پھر کم کھا اور ندامت سے کھا. اور آج تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی، حالانکہ کئی دفعہ میں نے وضاحت کی ہے. کم کھا اور ندامت سے کھا. عرض کروں گا انشاءاللہ. جی کس کا؟ ہاں، کہتے ہیں کہ شاٹیکا کے لیے جو پاؤں کا درد ہوتا ہے، لنگڑی کا درد، پاؤں کا درد، ایک ٹانگ کا درد ہوتا ہے، اس کے لیے کھانے کا یہ کہتے ہیں نسخہ بتا دیں. میں کہتا ہوں روحانی پھکی کی 2-4 ڈبیاں کھا لیں، ٹھیک ہو جائے گا. کہتے ٹانگوں میں درد ہوتا تھا، حجامہ لگایا، مجھے بہت فائدہ ہوا. جزاک اللہ. جی کہاں؟ کہتے ہیں آنکھ میں جتنا بھی زخم ہو، ایک چٹکی نمک اور پانی، نیم گرم پانی میں ڈالیں. کتنا پانی ہو؟ آدھا کپ پانی ڈال لیں اور وہی پانی آنکھ میں ڈالیں. نمک دیسی ہو، آئیوڈین نہ ہو، اور وہی ڈالیں تو آنکھ کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کا خود ٹھیک ہو گیا. جی فرمائیے. ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ کراچی سے تشریف لائے کہ حامیم لا ینصرون، میرے خاندان کے 3 افراد کینسر کے ٹھیک ہوئے ہیں. حامیم لا ینصرون کے پڑھنے سے. کہنے لگے انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ یہ وظیفہ بتایا. الحمدللہ. جی بس. جی اس کی وہ کہتے ہیں ترکیب کیا ہے؟ بس بکثرت پڑھنا ہے. پانی کے دم پر کہ کتنا؟ 21-27 مرتبہ یا ایک تسبیح صبح شام. جی ہر کیل پہ 25 بار. ہاں جی. جی خون کی کمی ہو، جگر کا مسئلہ ہو، پنڈلیوں میں درد ہو، جسم بہت نرم ہو جاتا ہے، جسم میں بے جان ہو، جسم میں جان نہ رہتی ہو، تو زرشک وہ کہتے ہیں سردیوں میں دودھ کے ساتھ اور گرمیوں میں عرق گلاب میں بھگو رکھے، رات کو بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں. کتنی مقدار میں؟ 2 چمچ زرشک کے، 1 کپ عرق گلاب کا. 1 گلاس دودھ، اگر دودھ میں بھگوئیں تو 1 گلاس. ٹھیک ہے. وہ ایک ویسے ہی کھانا ہے سردیوں میں نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور گرمیوں میں 1 کپ گلاب میں 2 چمچ بھگو کے استعمال کریں. ٹھیک ہے. بہت اچھا. یہی زرشک. اچھا جی. ان مدینے والے کے مہمانوں سے پوچھتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہمارا خاندانی آنکھوں کا مسئلہ ہے اور بہت بڑے چشمے موٹے اور آنکھیں کمزور، نظر کمزور ہے، خاندانی چیزیں ہیں. یہ ہے بہت چیزیں کھائیں، فائدہ نہیں ہوا. آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ آپ اپنے مشاہدے بتائیں، اپنے تجربے بتائیں. ایک اللہ والے فرما رہے ہیں کہ اسمد لفظ اسمد ہے یا اسمد ہے؟ اسمد سرما. میں نے ایک جگہ اسمد بھی پڑھا، خیر جو بھی ہے کہتے ہیں وہ مفید ہے، ان کے لیے لگائیں. آپ بتائیے. ہاں ہاں. پینے میں، لگانے میں کتنے؟
آنکھ میں، ایک کہتے ہیں ایک ہے عرق گلاب، ایک ہے روح گلاب. روح گلاب آنکھ کے لگانے میں استعمال کریں. اصل میں روح گلاب سے مراد سیاہت شاہ گلاب کا عرق ہے. آپ نے استعمال کیا، بہت زیادہ لگتا ہے. کہ ایسے لگائیں تو آنکھ کو جا کے ایسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن روح گلاب سے فائدہ ہوتا ہے. جی آپ ہاں کہتے ہیں کہ ایک فیملی ہے کہ ان کے بچے چھوٹے میں ٹھیک ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک ہی چیز ہے. اور کسی کے پاس کوئی ٹوٹکا؟ ہاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں. ہاں اس کا یخنی بنا کے، ہاں چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بازار سے لے آئیں، اس کی یخنی بنائیں اور وہ پئیں. تو یہ آنکھ کے لیے کہہ رہے ہیں آپ ہی کا بتایا ہوا. ابکری میں یہ ہم نے چھاپا تھا کہ مچھلی کی کھوپڑی بھیجا، جو سر ہے اس کی یخنی. جی اب یہ کہتے ہیں جب میں کام کرتا تھا میرا 700 روپے ہفتہ ہوتا تھا. آپ نے مجھے سورت کوثر بتائی، اب مجھے اللہ نے اپنا کاروبار دیا. گھر جو ہے پہلے کرائے پہ تھا، اب اپنا 5 مرلے کا پلاٹ لے لیا. 70,000 روپے اب مہینہ کماتا ہوں، پہلے 700 روپے. یا حفیظ و یا سلام پڑھتا ہوں جب گھر سے نکلتا ہوں. پوری امت کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، ہندو عیسائیوں کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، تسبیح خانے کے لیے. جزاک اللہ. بہت ہے. کہتے ہیں 8 سال سے ڈرائیو کر رہا ہوں، آج تک یا حفیظ و یا سلام امت کو اس ہدیہ کرنے کی وجہ سے مجھے خراش نہیں آئی. خراش نہیں آئی. جی ٹھیک ٹھیک. اس کے لیے روحانی پکی کھا لیں، 8-10 ڈبیاں ٹھیک ہو جائیں. اچھا جی، اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ حضرات کی حاضری کو بہت زیادہ قبولیت. جی بس یہ اب آخری ہے. جی ہاں ہاں کہتے ہیں سیاہ مرچ 7 دانے اور بادام 7 دانے کھا لیں، یہ نگاہ کو بھی طاقت دیتا ہے اور دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے. اللہ پاک خیر کا بانٹنے والا بنائے. کیا بانٹنے والا بنائے؟ اللہ خیر کے بانٹنے والا بنائے، خیر کو پانے والا بنائے، خیر کو لکھنے والا بنائے، خیر کو سوچنے والا بنائے، خیر کو پھیلانے والا بنائے اور خیر کو سمیٹنے والا بنائے. اللہ شر کی راہوں سے بچائے اور شر کے بول سے بچائے، اور انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ میرے آپ کے دل میں اللہ عطا فرما دے. انشاءاللہ اس میں دنیا آخرت کی خیریں ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے. انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا وعبقری حسان.